لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. یہ چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کے آیات مبارکہ پڑھی گئی ہے. چوتھے پارے کے ہی آیات ہیں. آج انشاءاللہ حج سے متعلق گفتگو کریں گے. ہم گزشتہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ ہم کچھ بات کر رہے تھے اور آج انشاءاللہ حج. سب سے پہلے حج کیا ہے اور کعبۃ اللہ کی تاریخ، اس مقام کی اہمیت، پھر حج کے جو ارکان ہیں، جو مقامات ہیں، ان کی اہمیت. کیونکہ آج اکثر حجاج جو ہے نا، جو حج کرتے ہیں، تقریباً اس میں وہ صرف رسومات ادا کر کے آ جاتے ہیں. اصل حج کی روح کیا ہے، اس کی اسپرٹ کیا ہے، اللہ نے اس عبادت کو کیوں فرض کیا ہے. بہت عظیم عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے. لیکن اس کو ہم اتنا ہی ایک یاترا یا جاترا کی شکل میں تبدیل کر دیا. اس کو وہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ہمیں ملتی ہے تاریخ میں. ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ لوگ حج کو تفریح بنا لیں گے. آج وہی حال ہے تقریباً. پیسہ آ گیا، جانے آنے کے سہولتیں بہت ہو گئے، لہذا کوئی مسئلہ ہی نہیں کسی کے لیے 1 لاکھ 1.5 لاکھ آج کے زمانے میں خرچ کرنا. جا رہے عمرے پہ عمرے، حج پہ حج. بہرحال اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن حج کا بھی ہے. نماز جیسے فرض ہے اسی طرح حج بھی فرض ہے. روزے فرض ہیں اس میں، زکوٰۃ وغیرہ. بہرحال سب سے پہلے یہاں پہ حکم ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قل، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ بڑی سچی بات کی ہے، سچ فرمایا ہے. قل صدق اللہ، اور سچ کیا ہے؟ واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے اسلام، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو. اسی لیے سورہ حج میں فرمایا آخری رکوع میں، ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین. یہ دین، یہ اسلام تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ اسلام ہے، اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. بہت بڑی بات ہے قرآن میں ہے. اس کے باوجود بھی آج ہماری حالت کیا ہے؟ اصل نام کو چھوڑ کے ہم جو ہے فرقوں میں تبدیل ہو گئے. ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. حنیفا میں نے بات کہی کہ قرآن مجید میں جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، 2 باتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ذکر ان کے ساتھ ہوتا ہے. وما کان من المشرکین. اور یہاں کیا فرمایا؟
حنیف کے معنی ہر طرف سے کٹ کے صرف اپنے رب کیا ہو جانا ہے، اپنے رب کا ہو جانا ہے، بس اسے حنیف کہتے ہیں۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ یہ ہے آپ کی صفت قرآن میں جو بار بار کہی گئی ہے۔ اللہ خود اپنے طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ مشرکین میں سے تھا ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور شرک، آگ اور پانی کا معاملہ ہے۔ شرک ہر معاملے میں حنیف، اللہ کی طرف رجوع ہونے والا۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ قرآن میں آپ کا اللہ نے تعارف کروایا، وہ رشتہ باتیں آئی تھی، آج بھی آئیں گے وہ کچھ باتیں اس میں۔ سورہ ابراہیم، سورہ نحل، سورہ آل عمران، یہاں پہ آپ کا ذکر آیا۔ سورہ نحل میں اللہ نے آپ کا جو ذکر کیا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام کی ذات، آپ کی شخصیت، اپنے وجود میں پوری امت تھی۔ امت ایک شخص نہیں تھا وہ، بلکہ ایک پوری امت تھی وہ۔ ایک پوری امت میں جو خیر ہوتا نا، وہ ساری آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھا۔ اتنا بڑا تعارف ہو رہا ہے آپ کا قرآن میں اللہ کی طرف سے بالراست۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، اور اللہ کا بڑا ہی مطیع و فرما بردار، شاکرا لانعمہ، اللہ کی ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرنے والا۔ دیکھو، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ نے آپ کو چن لیا ابو الانبیاء، اور آپ کو سیدھے راستے میں قائم رکھا، ہدایت۔ اسی سورہ میں فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجیے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طور و طریقوں کو آپ اپنائیے۔ ساری دنیا کو اللہ بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، اور رسول اللہ کو فرمایا ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے نمونہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ دو پیغمبروں کے لیے ہی قرآن میں اسوہ حسنہ کا لفظ آیا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ کے نبی کے متعلق آیا لقد کان لکم فی رسول اللہ، اور سورہ الممتحنہ میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ قد کانت اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یہ دو ہی نبیوں کے لیے قرآن میں۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور دوسرے مقام میں بھی ایک آیت آئی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے، وہ کیا تھی؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ کسی پیغمبر کے لیے نہیں، الفاظ قرآن میں آپ کے لیے دوست بنایا تھا۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے امام بنا دیا۔ سورۃ البقرہ میں انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم آپ کو تمام انسانوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو تمام انسانوں کے امام ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہودیوں کے بھی، عیسائیوں کے بھی، ہم مسلمانوں کے بھی، تینوں امام ہیں۔
یہ تو آپ کی شخصیت کے متعلق ہوئی بات. اس کے بعد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک اس روئے زمین کے اوپر انسانوں کے لیے عبادت کا جو گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے. پہلا گھر للذی ببکۃ مبارکا، جو مکے میں اور بڑا مبارک برکت والا گھر. وہدی فرمایا وہدی للعالمین، پوری سارے جہاں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. ہدایت کا مرکز. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اس مقام پہ کعبۃ اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان نقوش ہیں. نشان جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. طواف کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر دیا. اور اسی مقام کو اللہ نے فرمایا کہ تم مصلی بنا لو، امامت کی جگہ. واتخذ اللہ من مقام ابراہیم مصلی، یہ بھی سورہ بقرہ میں. ابراہیم علیہ السلام اس مقام پہ ٹھہر کے عبادت یا نماز پڑھا کرتے تھے. امت مسلمہ کو حکم ہوا کہ تم بھی اسی رخ کو اپناؤ، وہی پہ مقام ابراہیم. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن و امان میں آ گیا. سکون، اطمینان، اللہ کی رحمتیں. اس مقام پہ جانے کے بعد وہاں کی تصور ہی کچھ بدل جاتا ہے انسان کا، اس کے خیالات ہی کچھ الگ ہو جاتے ہیں. انسان وہاں جانے کے بعد سب کو بھول جاتا، ماں باپ بیوی فلاں سب کچھ. ایک عجیب قسم کا تصور ہے، وہ جہاں پہ جا کے آئے وہ محسوس کر سکتے ہیں. وہی بات کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں. ومن دخلہ کان آمنا، جو داخل ہو گیا اس گھر میں وہ امن و امان میں آ گیا. ہر مسلمان کی دلی تمنا ہے، وہ جا سکتا نہیں جا سکتا الگ بات ہے، لیکن ہر مسلمان روئے زمین پہ جہاں بھی ہے اس کی دلی تمنا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اس مقام کو جانا چاہتا ہے. اور یہ بھی یقیناً اس گھر کی ایک کشش ہے جو اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں رکھی ہے. ہر مسلمان جو رکشہ آٹو چلانے والا ہے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں اس مقام، وہ مقام ایک کھینچتا ہے، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے یہ. جب آپ وہ گھر بنا رہے تھے نا، اس وقت یہ دعا کی تھی، اللہ لوگوں کے دلوں کو اس مقام میں چھپا دے تو، یعنی یہاں کی عظمت، یہاں کا تقدس ان کے دلوں میں بسا دے تو. فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. جو لوگ اس گھر تک جانے کی جانی اور مالی استطاعت رکھتے ہو، ان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ اس گھر کی زیارت کرنا لازمی قرار دیا گیا. ہر وہ مسلمان جو جانی اور مالی طور پہ وہاں پہ جانے کی استطاعت رکھتا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، اللہ پر استطاعت شرط ہے، استطاعت رکھتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اس گھر کی زیارت حج کی شکل میں آپ کو کرنا ہے. اور اس میں آگے پیچھے انتظار نہیں، جب بھی حالات صدر کا فوری کر لینا، تاخیر نہیں کرنا اس میں. اس کے بعد فرمایا من استطاع الیہ السبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اب اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد، تاکہ لوگوں کو غلط فہمی نہیں پیدا ہونا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کیوں بول رہے ہیں اس گھر کے طرف کہ اللہ محتاج ہے کیا؟ نہیں، اللہ فرماتا. اب اس کے بعد اگر کوئی اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل نہیں کرتا
تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، غنی عن العالمین. وہ صرف نہ غنی ہے بلکہ سارے کائنات سے غنی ہے، وہ کسی کی ضرورت ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج ہے. یہ ہے، یہ آیات ہم پڑھے ہیں. تو قرآن کی یہی وہ آیت ہے جس میں حج کی فرضیت یہیں سے نکلتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں پھر اس مقام کے اوپر حج. اب حج اس کے 5 ایام ہیں. جملہ 9 ذوالحجہ سے شروع ہوتا ہے 13. اب حج میں کیا ہے؟ طواف ہے اصل چیز، پھر اس کے بعد عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، پھر اس کے بعد جمرات ہے، شیطان کو کنکری مارنے کا، پھر آخر میں قربانی ہے. یہ اب یہ گھر کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس. اس گھر کو تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ. یہ سورۃ البقرہ میں ہے، پہلے پارے میں ہی ہے، یہ آخری رکوع میں غالباً. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، یاد کرنے کے قابل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند دونوں مل کے اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے، گھر بنا رہے تھے، اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اور باپ اور بیٹے مل کے دونوں مل کے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے گھر کی تعمیر کرتے وقت. اے اللہ ہم یہ جو خدمت کر رہے ہیں تو اسے قبول فرما، قبولیت کا درجہ دے، اور تو جو ہمارے دلوں کی حالت کو جاننے والا ہے، انکا سمیع علیم، تو سننے والا بھی ہے اور ہمارے دلوں کی کیفیت کو جاننے والا بھی ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے اس معاملے میں جو عبادت ہو رہی ہے کعبۃ اللہ کی، معمولی تھوڑی بات ہے، قیامت تک کے لیے جو گھر کو تعمیر کرتے ہوئے باپ اور بیٹے کی تڑپ کیا ہے، ذرا تصور کیجیے. گھر بنا رہے ہیں تو بھی اتنی عظیم کام کر رہے ہیں، اس میں بھی یہی تڑپ ہے کہ قبول ہو جائے، تیرے دربار میں قبول ہو جائے. یہ ہم خالی پنکھا کولر لگا دے کے ایصال ثواب ہو رہے، پنکھے پہ بھی بل لکھا ہوا ہے برائے ایصال ثواب نام کے ساتھ، گمراہ ہو رہے. کولر پہ لکھا ہوا ہے برائے ایصال ثواب. قرآن مجید مسجد میں اٹھا کے پڑھے تو اس کو کھولتے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے ایصال ثواب، جو صاحب لکھتی ہے، مطلب پہلے میرا نام پڑھو بعد میں اللہ کا. قرآن پڑھتے ہو پہلے صفحے پہ ان کا، پھر بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالت کیا ہو گئی؟ یہاں پہ ایک آدھ 30 40 50 تھیلے سیمنٹ دلا دیے تو اس کے بعد ڈنکا بجا ان کا پوچھو مت. جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں، جو بھی ہے بہرحال وہاں پہ جو مسجد کے تعاون کر رہے ہیں جو لوگ بھی مالی، ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں اپنے جو اعمال ہیں اس کی قبولیت کا تصور ہی نہیں ہے. اور یہاں پیغمبر کام کر رہے ہیں قبولیت، قبول ہو جائے بس. اور ہم کسی چیز میں حصہ لے رہے ہیں مسجد کی تعمیر میں، نیک کام میں، ہم کو تو وہ ہے ہی نہیں قبولیت کا. ہم کو کیا چکر ہے؟ ثواب کا. اور ان کو کیا فکر تھی؟ قبولیت کا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ وہ نبوی ذہنیت ہے اور یہ میں اور آپ ہے. اور نبوی ذہنیت یہ ہے بھائی قبول ہوئے تو خود بخود ثواب ملتا، خود بخود مل جاتا. آپ ثواب بول رہے ہیں، پہلے قبول ہوئے نا وہ تو معلوم کرو نا پہلے. یہ ہے ہماری کیفیت اور نبی کی کیفیت ہے. صحیح میں یہ دعوے سے بول رہا ہوں، جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ مالی مدد کر رہے ہیں مساجد میں یا اور بھی مقامات پہ،
یا کچھ کھانا کھلائے. تقریباً لوگوں کی ذہنیت, تقریباً کیا 100% بھی بول سکتا ہوں میں اس کو, ان کے پاس قبولیت کا تصور نہیں ہے, ثواب کا تصور ہے. قبولیت کا ہونا ہے, مانگنا ہے اللہ سے, گڑ گڑانا ہے اللہ سے. پھر میں جو نیک عمل کر رہا ہوں کیا اللہ کے دربار میں وہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ آخر اس کے اندر کتنے نقائص ہو سکتے ہیں. لہذا پہلے اللہ سے یہ دعا ہوگی, اللہ میرے عمل کو قبول کر. قبول ہوگا تو آپ کا ثواب آ گیا بھائی, ختم. مگر نہیں ہے وہ ذہنیت, سطحی ذہنیت. یہ ہے عظیم دعا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے, اس کی مزید تفصیل آپ کو ملے گی سورہ ابراہیم میں. ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ وہ تعمیر ہونے کے بعد اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں, اے اللہ اس شہر کا امن و امان والا بنا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ أَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. سورہ ابراہیم میں وہ گھر کی تعمیر کرتے ہوئے آپ اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یہ اصل بات ہے. اس وقت پورے روئے زمین کے اوپر شرک ہی شرک تھا چاروں طرف. اسی لیے اللہ نے حکم دیا, آپ عراق میں رہنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام, وہاں سے حکم دیا گیا کہ تم حجاز جاؤ, مکہ جو مکہ ہے وہاں جاؤ, اور جاؤ وہاں پہ جا کے تم خالص میری عبادت کے لیے گھر بناؤ. کیونکہ یہ زمین میں ہر جگہ شرک ہو رہی, بت پرستی ہو رہی ہے, اللہ کا کوئی خالص گھر تھا ہی نہیں عبادت کے لیے. اب یہاں حکم دیا کہ جاؤ اس مقام پہ, وہ بنجر زمین ہے, کوئی پانی نہیں وغیرہ, کوئی سہولت نہیں, وہاں جاؤ. وہاں پہ توحید کا مشن وہاں سے شروع ہوگا. وہ اللہ نے آپ کو وہاں پہ بھیجا. ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے دونوں مل کے اس کی تعمیر شروع کر دی. اب ظاہر ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں شہر کو, اب ظاہر ہے کہ تعمیر تو ہو گئی. آپ نے اپنے بیٹے کو بسایا وہاں پہ, اور یہ دعا کرتے ہوئے بسایا, وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک اور بت پرستی سے بچا. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ. اے میرے رب, ان بتوں نے, ان شرک کے عقیدوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا, بھٹکا دیا. وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. اللہ جو میری بات مانے گا وہ تو میرا امت ہی ہے, میرے ساتھ ہوگا, اور جو میری بات نہیں مانے گا, نافرمانی کرے گا, اس کا معاملہ تیرے حوالے, تو غفور رحیم ہے, چھوڑ دیا. یہ بھی ایک بولی بھی اس میں ہدایت ملتی ہے ہم کو. ابراہیم خلیل اللہ کیا بول رہے ہیں؟ جو میری بات مانا وہ میرے ساتھ ہی ہے, اور جو میری نہیں مانا اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے, تو غفور رحیم ہے. کیا بول رہے ہیں؟ تو غفور و رحیم ہے. معاف کر دے ذرا ہم کو, جو کی بات ہے دبے الفاظ میں. ہم نے تو کیا دعا کرتے تھے, مشرک اللہ آنے بنتے یہاں پہ, یہی ہوتی تھی نا بات. ایسی بات نہیں تھی. یہاں پہ بھی تڑپ ہے ابراہیم خلیل اللہ کی. دیکھیے رحم دلی, بردباری. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اس کے بعد پھر دعا کی آپ نے, اے اللہ مجھے یہاں پہ ہم کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. وہ تو سیدھی دعا اس میں. اب اس مقام کا تذکرہ جو ہوا گھر بنانے کا, کہ گھر جو بنا ہے نا, اس کو باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشاندہی کیا ہے کہ گھر اس مقام پہ بننا ہے. مارک آؤٹ کیا گیا ایک معلوم ہے, فرشتہ کو بھیج کے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اللہ کیا بول رہے ہیں, سب سے پہلا گھر ہے زمین کے اوپر,
تو وہ گھر باقی نہیں تھا. کیا ہو گیا تھا؟ گھر اپنے دیواروں سمیت کئی آندیاں آئے گی، فلاں ہوا کہ بھائی سوچ جا کے اس کے بنیادیں بھی نہیں دکھ رہے تھے. یہ گھر بنانے والے سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہیں. اسی لیے اول پہلا گھر ہے زمین کے اوپر. یہ پہلے انسان، پہلا گھر اللہ کا. اور اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے خالص کر لیا. ورنہ جب جو گھر بنا تھا تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام یا آدم علیہ السلام رہنے سہنے کے لیے بنا لیے تھے. وہ بات کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، ایک انسان کی عقل کہتی ہے کہ بھئی پہلا گھر تھا، پہلا انسان تھا، وہ گھر میں رہتا ہوگا. تو بہرحال تو اسی گھر کو اللہ نے کیا کیا؟ عبادت کے لیے مخصوص کر لیا. تو اسی لیے قبلہ اولیٰ بھی یہی ہے. ہم کہتے ہیں نا قبلہ اولیٰ بیت المقدس ہے، وہ صحیح بات نہیں ہے. قبلہ بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی طور پہ کچھ دنوں کے لیے اس کو انتخاب کیا تھا بنی اسرائیل کے لیے. اصل قبلہ یہی تھا ابراہیم خلیل اللہ کا، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. مقام ابراہیم مصلی وہی جگہ ہے. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے وہ گھر وہ مقام بتایا جہاں پہ گھر بننا ہے. اس کا ذکر اللہ سورہ حج میں کرتے ہیں. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. ابراہیم ہم جہاں تمہیں نشاندہی کر رہے ہیں وہاں پہ اس گھر کو بناؤ. ہم نے بتایا مکان البیت، مکان کے معنی مقام، جگہ، بیت کے معنی گھر، وہاں پہ ایک گھر کو بناؤ. کیوں بنانا ہے یہ گھر ابراہیم؟ اللہ تشرک بی شیئا، یہاں پہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے. خالص اللہ کا گھر ہوگا. پورے زمین کے اوپر اس وقت خالص اللہ کا گھر ہے جو بنائے خالص. اللہ تشرک بھی شیئا. اور ابراہیم اس گھر کو ذرا پاک و صاف رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. وَأَنْتَهِرَ بَيْتِيَ، طواف کرنے والوں، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. دوسرے مقام پہ فرمائے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے. یہ سورۃ البقرہ میں فرمایا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے، وَرُكَّعِ السُّجُودِ، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. ہم نے عہد لیا ہے ابراہیم خلیل اللہ سے، ان کے بیٹے سے، اب تم اس گھر کے متولی ہیں. اب جو لوگ بھی دور دراز سے اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میزبان، وہ تمہارے مہمان رہیں گے. تم ان کی خدمت کرنا. آنے والا کوئی ادنا لوگ ہیں آنے والے دور دراز سے، اور اللہ کیا بول رہے ہیں نبی کو ابراہیم تم ان کی خدمت کرنا. دیکھ رہے ہیں معمولی بات نہیں ہے یہ. کسی دینی کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے. خاص طور پہ جب اللہ کے گھر ہوتے ہیں، ان گھروں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا. جو مریم علیہ السلام نے دعا کی تھی میرے کو لڑکا ہوگا تو میں جو ہے اپنی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، تو خیر لڑکا کی وجہ لڑکی ہو گئی. آپ دیکھیے دعا یہ بہت بڑی خدمت ہے. کسی گھر میں آپ مسجد کی خدمت کرنا، اللہ کے گھر کی خدمت کرنا. لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا. مسجد کے صدر صاحب ہیں، یہ غلط الفاظ ہے. مسجد کے صدر نہیں ہوتے، کمیٹی کے صدر بولو. یہ تو ہمارے 5-6 لوگ ہیں نا، میں ان کا صدر ہوں. انہوں کیا بولتے ہیں میں مسجد کا صدر ہوں. مسجد کا صدر کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے. نہیں غلط ہے، تصور نہیں. کیونکہ اللہ کیا بولے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سارے گھر اللہ کے.
ان کا صدر تم کیسے؟ کمیٹی کے صدر بولو آپ، 4-5 لوگ مل کے آپ کو بنا لیے صدر یہاں ہے. اور پھر وہ عجیب معاملہ ہے، پھر وہ صدر بھی بن گئے، کمیٹی بن گئی، وہ گھر کے اندر الٹا فساد ہے. کسی کی چل نہیں دے رہے، واقعی میں صدر بن گئے مسجد کی. تو یہ بہت بڑی خدمت ہے اللہ کے گھر کی، ابراہیم خلیل اللہ سے عہد لیا جا رہا ہے. اور یہ گھر بنانے کا مقصد، اس گھر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بڑائی نہیں ہونی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی حمد، کسی کی ثنا، کسی کی کبریائی، کسی کی عظمت مسجد میں نہیں. صوبہ ہے، مسجد میں کسی کی نہیں. یہ جلسے، یہ جلوس، یہ فلاں جو کر لے رہے ہیں آپ، مسجد میں نہیں. مسجد کو مسجد ہی رہنے دیجیے، اللہ کا گھر. اس کو پارلیمنٹ مت بنائیے، آپ اسمبلی مت بنائیے، اس کو آپ لیڈروں کا کھاڑا مت بنائیے مسجدوں کو. یہ خالص اللہ کی عبادت کے گھر ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. خبردار، اللہ کے گھروں کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. آج اللہ ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. حج، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ مسجد الحرام. اس کو حرم کہا گیا. کیا کہا گیا؟ حرم. اللہ قسم کھائی اس شہر کی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. میں قسم کھا رہا ہوں اس گھر کی، حرمت والا گھر ہے، احترام والا گھر ہے. قرآن نے فرمایا وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي. بیت، اس گھر کی عبادت نہیں، اس گھر کا جو رب ہے اس کی عبادت. کتنا شاندار تجزیہ قرآن کا. لوگ تم بھی جاتے نا بھائی حجر اسود کو چومتے، تم بھی جاتے ہیں طواف کرتے. بھائی ہم تو پتھر ہی بولتے ہیں اس کو. عبادت نہ پتھر کی ہوئی، نہ چار دیواری کی عبادت، تو اس گھر کے، چونکہ یہ گھر اللہ کی طرف منسوب ہے، مشہور کر دیا گیا ہوا ہے، لہذا ہم اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں، گھر کی نہیں. مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت پوجا نہیں کر سکتا، اس گھر کے رب کی عبادت ہوگی. اب ہمارے یہاں جو مقدس مقامات ہیں، اکثر ایک تو مساجد تو ہے ہی مقدس، اس کے علاوہ ہمارے پاس مزید مقامات جو مقدس ہیں، مزاریں ہے نا، وہاں پہ بھی کیا ہوتا. اب بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں مزاروں، عرس کو کیوں جا رہے ہیں؟ اب یہاں حج کے متعلق اللہ بول دیا ہم اس گھر کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس گھر والے کی. بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں اجمیر کو؟ بھائی اجمیر کو ہم یہ قبر کی زیارت، قبر کے لیے نہیں جا رہے، اندر جو ہے ان کے لیے جا رہے ہیں. یہاں پہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں کس کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ چنا اور مٹی کے لیے نہیں جا رہا بھائی، اندر جو ہے نا ان کے لیے جا رہے ہیں. ہم لا کے کھڑا کر دیا، اللہ کے برابر کھڑا کر دیا نا. بہرحال موضوع الگ ہے وہ. اچھا اب آپ یہاں پہ دیکھیے ذرا تصورات. اللہ کیا فرمائے؟ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. جو کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو گیا امن و امان میں آ گیا، شانتی، سکون، امن. اکثر میں بھی سنوں، کچھ لوگوں سے آپ بھی سنیں گے جو وہاں پہ جا کے آئے. مدینہ میں جو سکون ملتا کعبے میں نہیں ملتا. سنیں کیا آپ لوگ؟
قرآن بول رہا کعبۃ اللہ میں امن ہے، سکون ہے. نہیں بولے وہاں پہ ایک غیبت ہوتی، بدماشوں کے لیے تو غیبت ہی چلے، کیونکہ انہوں کریش میں سے کاما اللہ محاسبہ کرنے والا ہے. اور مدینے میں جا رہے ہوں تو سرکار بخش دیں گے بلکہ وہاں سکون میں رہتے بیٹھے. یہ چکر تھا، قصہ یہ ہے. 2 نمبر، یہاں پہ تو رشوت چلتی نہیں، کچھ نہیں، یہاں پہ ڈر لگتا. اسی لیے کیا کرتے اکثر لوگ مدینے میں نہیں ٹھہر، مکے میں نہیں ٹھہرتے، طواف کر لیے اور صحیح کر لیے، نکل گئے، چلو 1 ہفتہ مدینے میں بھی، وہاں وہ بھی حرم ہے، یہ بھی حرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، وہ بھی حرم ہے. یہ کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر جو فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو داخل ہو گیا وہ امن و امان میں آ گیا، وہ سکون میں آ گیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہے نا. دیکھو اللہ کے ذکر ہی سے تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے. اور یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سے زیادہ شانتی اور کہاں رہے گی، یہاں سے زیادہ سکون اور کہاں رہے گا. بات کو سمجھنا ہے، اسی لیے عرض کروں میں یہ بات. الحج، قرآن میں فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے مہینے مشہور اور معلوم ہے سب کو، لہذا جو شخص بھی ان مہینوں میں حج کا ارادہ کر لیا ہے، حج کو جانا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر کچھ پابندیاں لگائیں. اب حج کا ارادہ کر لینے کے بعد تم کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی گناہ کا کام ہو، کوئی نافرمانی کا کام ہو، ساری باتیں آپ آ رہی. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث کے معنی یہ ہے کہ آدمی کوئی شہوت کی بات نہیں کرنا، ولا فسوق کوئی گناہ، کوئی گالی گلوز، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. اب حج شروع کہاں سے ہوتا؟ اب احرام سے ہوتا. نیت کر لیا حج کی اللہ کے لیے، جیسے ہی آپ حج کر لیے، مطلب غسل کر لیے، غسل کر لے کے 2 رکعت پڑھ لیا اپنے نماز احرام کی، اس کے بعد ارادہ کر لیا حج کا، تو آپ محرم ہو گیا. اور وہ ساری چیزیں آپ کے اوپر لازم ہو گئی ہوں جو حج کے شرائط تھے. احرام کھلے تک وہ ساری پابندیاں آپ کے اوپر ہے. احرام نام اس کا احرام کیوں ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو آپ بغیر احرام کے عام لباس میں کرتے تھے، احرام پہننے کے بعد وہ چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں احرام. اور یہی معاملہ نماز کا بھی ہے. تکبیر تحریمہ، کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر کو. تحریمہ لفظ کیوں ہے اب یہ؟ یعنی یہ پہلی تکبیر اگر آپ کر لینے کے بعد اب آپ نماز میں داخل ہو گئے، یا احرام پہن لینے کے بعد اب تو داخل ہو حج میں آپ، اور یہاں بھی آپ تکبیر بولنے کا سلام پھیرنے تک اب آپ حرمت میں ہے. کوئی پیچھے سے آ کے سلام کرا تو وعلیکم السلام نہیں بول سکتے آپ کا تعلق کٹ گیا سارے لوگوں سے. یہی معاملہ احرام پہن لے تو سارا کٹ گیا آپ کا معاملہ. یہ ہے احرام. دیکھیے اسلام جن عبادات کو فرض کیا ہے اس کے حدود کو بتایا اور اس کے مقاصد کو بھی بتا دیا ہے. عموماً یہ حج ان لوگوں کے اوپر فرض ہے زیادہ طور پہ جو کبھی جسمانی محنت نہیں کریں گے، ذرا عیش و عشرت میں رہے کہیں زیادہ. اب انہوں نکل رہے ہیں یہاں پہ کئی کہ مثال پیدا ہوتے نہیں معلوم. اور یہ آخری ہے، سب سے اخیر میں رکھا اللہ اس کو پورے عبادات میں. اس کا مقصد یہی ہے اصل میں، آپ روزے اور نماز کے ذریعے سے تمہاری پہلی تربیت ہونا، تم وہاں جانے کے لائق بننا. وہ لائق کیسے بنیں گے آپ؟ نماز اور روزے کے ذریعے سے بنیں گے، تمہاری تربیت ہونا. یعنی اب تم
ایلیجیبل ہو گئے وہاں پہ جانے کے. پہلے اصل یہی ہے مسئلہ. اب نہ تو تمہارے یہاں پہ نماز سے تربیت ہے نہ روزے سے تربیت ہے, اور بعض لوگ تو بغیر نماز بغیر روزے پڑھ کے زپ بول کے ٹکٹ کٹا دے. یہ تمہارا پیسوں کا معاملہ ہے. اللہ کی عبادت جو اللہ بتایا, جو پروسیس جو بتایا اس کا زندگی میں یہ ہے تربیت. اب یہ آخری تربیت ہے حج. نماز روزانہ 5 دفعہ تربیت, رمضان کا 1 مہینہ سال میں آ رہا ہے 30 دن تربیت. اب یہ زندگی کی آخری تربیت ہے. تو اب آپ اس کو سمجھ لو, اگر یہاں جا کے انہیں نہیں سدھرا تو اور کوئی مقام نہیں ہے سدھرنے کا اس کو. یہ سمجھ لو, آخری اس کو رکھا اسٹیج میں. اس کو احرام کے معنی صرف آپ کو کپڑے بدلنا نہیں ہے, صرف ایک علامت ہے. دراصل یہاں پہ کپڑے بدلنے کے معنی یہ ہے علامتی طور پہ آپ کو بدلنا ہے, آپ کو بدلنا ہے احرام کے ذریعے. اب جیسے احرام باندھا آپ کی مرضی نہیں چل سکتی. اب مکھی بھی بیٹھے تو نہیں مار سکتے, کھٹمل کو بیٹھا تو نہیں مار سکتے. آپ کہیں جا رہے ہیں, شکار دکھ رہا, خرگوش بھاگ رہا, ہرن بھاگ رہا, آپ نہیں مار سکتے. کھجا رہا یہاں پہ تو نہیں کھجا سکتے. وہاں کے کوئی درخت ہیں, کوئی پتلے کے توڑ نہیں سکتے, کوئی گھاس کاڑی اکھاڑ نہیں سکتے آپ. یعنی یوں سمجھ لیجیے اب آپ کہ آپ کا پورا اختیار اب ختم ہو گیا. آپ کی مرضی نہیں چلے گی, اللہ کی مرضی چلے گی. اب یہ ہے ٹریننگ وہ 5 دن کی. حج کپڑے بدلنے کے معنی اپنے آپ کو بدلنا ہے. اور ان کے ابھی بتا زیادہ طور پہ سرمایہ دار جاتے ہیں یہاں پہ. اب تمہاری جو ہے نا زیب و زینت فلاں سب اتار کے پھینکو, اور تم اپنے آپ کو بالکل فقیر, کچھ بھی نہیں ہے تمہارا. تمہاری دولت, تمہارا فارم ہاؤس, تمہارا تخت و تاج, تمہاری سلطنت, کچھ نہیں. یہ سب ہماری دی ہوئی چیزیں ہیں تمہارے لیے امتحان کے لیے. اب یہ ساری چیزیں ٹیمپرری طور سے تم کو ہٹا دے رہے ہیں تمہاری تربیت کے لیے. اب تم صرف اور صرف جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اسی طرح ہوگے ہمارے گھر. اسی لیے حدیث میں بات آئی, حاجی جب حج کر کے جاتا ہے اپنے گھر واپس لوٹتا ہے بالکل اسی طرح جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. الحج مبرور, حج مبرور, ذنب مغفور, قربانی, یہ ساری چیزیں. اگر وہ صحیح حج ہے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کیا, حج کے مقاصد کو حاصل کیا ہے, تو یقیناً وہی حج ہے جو اللہ کے نبی نے بشارت دی. اب وہ مکمل طور پہ بدل کے آ رہا ہے. سب سے پہلے جاتے کعبۃ اللہ پہ اس کی نگاہ پڑ رہی ہے, اور اللہ سے بے انتہا محبت کرنے والا مومن جب اس کے گھر کو جا رہا ہے اس کی کیفیت بدل رہی ہے. اب تک میں اس گھر کی طرف رخ کرتا تھا, اب تو میری نظر پڑ گئی. لیلا مجنون, اس کے گلیاں بھی اس کو ذرا خوبصورت نظر آتی تھی. اب تو تمہارے گھر کو دیکھا تھا لیکن اب تو تم کو دیکھا. محبت, یہ حج کا پورا سفر محبت کا, اللہ سے بے انتہا محبت. قرآن میں بات کہی نا اللہ نے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو مومن ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, سب سے زیادہ اللہ سے محبت. اور اس کا ہی سبب ہے بھی. بتائیے جس سے بے انتہا محبت ہو جاتی ہے, جب آپ اس کے گھر کو چلے جائیں گے تو تصور کیا ہوگا.
ٹھیک ہے. اب چھوٹا بچہ جب ماں کے کبھی ادھر اڑتا کبھی ادھر آزو بازو تو ماں کبھی پیار کرتی کبھی چوپتی کبھی اور جناب میری کیا کرتی اس کو بارہ میں فیور ہو جاتے بچے اس کی کبھی اڑائیاں لیتی کبھی بلائیاں لیتے رہتی ماں. محبت یہی کچھ معاملہ کعبۃ اللہ کا اللہ سے بے انتہا محبت کا ہے اور اسی کا نام طواف ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ان لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کا طواف کریں جو سب سے پرانا ہے. وہاں پہ جانے کے بعد اب یہ طواف کیوں کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ چکر مارنے سے کیا ہے یہ چکر وہی ہے یا یہ ہے. اب اس کا سوال اس کے جواب اس کے مسائل کوئی جواب نہیں ہے اس کا. کیوں نہیں ہے؟ بے انتہا جب محبت ہو جاتی ہے تو مسائل نہیں پیدا ہوتے مسائل نہیں بنتے. اب محبت میں اندھا ہو جاتا ہوں جہاں بھی نہیں چلتے کوئی مسئلے کوئی فتوے نہیں. بے انتہا ختم محبت ہی محبت اللہ سے بے انتہا محبت. کیوں محبت نہ ہو وہ میرا رب ہے. کیوں محبت نہ ہو میری پرورش کر رہا ہے. کیوں محبت نہ ہو مجھے میرے رب سے میری ہر چیز کی ضرورت پوری کر رہا ہے. اس کی نعمتوں میں پل رہا ہوں میں. ایک ہی ایک سانس جو میں لے رہا ہوں اس کی میری نعمت ہے. وہ کیا کیا مجھے کھلا رہا کیسی کیسی نعمتیں مجھے دے رہا ہے. محبت نہ ہو اگر محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے میرا ختم. ایمان فارمیلٹیز کا نام نہیں ہے وہ جذبات وہ محبت وہ گہرائی وہ ہے محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ اشد محبت اس کا نام طواف. اسی محبت میں تو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا. یہی محبت تھی نا وہی آ جائے وہی قربانی آخر میں محبت. ایمان کا وہ مقام وہ مرتبہ یہ مسائل میں نہیں ملتی ساری چیزیں. ہمارے پاس دین بولے تو خالی فقہی مسائل ہو گئے. دین روح کیا ہے اس کی اسپرٹ کیا ہے اس کی اللہ سے بے انتہا محبت. وتبتل الیہ تبتیلا سب سے کٹ جاؤ اور اپنے رب کے آگے جڑ جاؤ اس سے جڑ جاؤ ختم. یہی بات ہے. کسی سے امید نہیں آپ کو صرف اللہ سے امید. آپ گنہگار ہیں خطاکار ہیں آپ مایوس مت ہو گیا. اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے. امید رکھیے اپنے رب سے وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا آپ کی مغفرت کرے گا. وہ غفار ہے وہ رحمان ہے وہ ودود ہے وہ رحیم ہے معاف کرنے والا اپنے بندوں کو. حج کا وہ مقام ہے. پھر اللہ کے محبوب ابراہیم خلیل اللہ حج کے جو طور طریقے ہیں اسے فالو کرتے رہو. دیکھو ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کیا وہ کرتے رہو. صرف مروا کی صحیح ہے. دیکھے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قربانیاں ہیں وہاں. یہ زمزم کا پانی ہے کیا ہے اللہ کی نعمت. دیکھو آپ ایک ایسا گھر ایک ایسے مقام پہ جو بدجر مقام ہے. چاروں طرف بنجر چاروں طرف پہاڑ ہیں اور نشیب میں اللہ کا گھر ہے. اکثر ہم دیکھے ہوں گے مشرکین کے جو عبادت گاہیں ہوتے ہیں نا وہ چاہے ہمارے ہو چاہے ان کے ہو اکثر وہ بیشتر وہ پہاڑوں پہ ہوتے ہو. اور کعبۃ اللہ گھڑے میں دیکھ رہے ہیں. حکم قرآن میں اللہ نے حکم دیا ایک ایسا گھر بنایا جا رہا ہے جو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم
ایک ایسی وادی میں جو بنجر زمین ہے, کوئی پانی نہیں ہے تو حج نہیں ملا, کچھ چرین پرین کچھ پانی سے سب. جب اللہ پانی نکالا پھر وہاں پہ شہر آبادی ہو گیا. آب زمزم قدرت کی ایک نشانی. ویسے یہ روزانہ ہم پانی پی رہے ہیں نل کا بھی, یہ بھی قدرت کی نشانی ہے, کیونکہ عام ہو گئی گھر کی مرغی کچھ بھی نہیں. اب وہ کہیں بھی پانی نہیں ہے, وہاں پانی نکالنا اس کی قدرت ہے. اتنے سالوں سے چل رہا, ہزاروں سالوں سے چل رہا, سکنے کا نام نہیں. دنیا میں جا رہا پانی, کتنا پانی ہو بابا تصور نہیں کر سکتے. وہ گنڈی پیٹ خالی ہو جاتا 8 دن میں, اگر وہاں کے رستا ہوا 8 ہی دن میں ختم. تو یہ اس کی نشانی ہے, اللہ کی نشانی, زندگی نشانی رکھا ہے. آب زمزم. اب اس کے بعد آ رہی ہے بات قربانی کی بات ہے. قربانی تو ہم بعد میں رکھیں گے اس کا, عید کے یا تو آج حج, اس گھر کو جانے کا مقصد کیا بتا اللہ نے, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ حج کا سفر تم جا رہے ہو نا حج کرنے کے لیے, بہت لمبا سفر ہے, اپنے ساتھ کھانے پینے کا بھی انتظام کر لو تم تاکہ راستے میں پریشان نہیں ہونا. اور یاد رکھو سب سے زیادہ جو توشہ ہے, یہ جو سفر ہے نا, کھانے پینے سے زیادہ تم کو تقوی کی فکر ہونا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اپنے تقوی میں اضافہ کر کے آنا, وہاں جا کے تقوی میں اضافہ ہونا تمہارا اس سفر میں. اے عقل والو اتقونی یا اولی الالباب, ڈرو اللہ سے. یہ سفر جو ہے نا, یہ کوئی تفریح کا سفر نہیں ہے, اوٹی کا سفر نہیں ہے, کشمیر نہیں ہے. یہ تم جا رہے ہو اپنے ایمان کے اندر تقویت پیدا ہونا ہے, ایمان بڑھنا ہے وہاں جانے سے. زادتہم ایمانہم وعلی ربہم یتوکلون. ایمان بڑھنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ تمہیں بے انتہا توکل ہونا چاہیے, کوئی پریشانی نہیں. گناہ کا میدان ہے, پھر وہاں سے عرفات کا معنی الحج عرفہ, 9 ذی الحجہ, یہ اصل حج ہے. الحج عرفہ, عرفہ کا نام ہی حج ہے. اگر وہ چھوٹ گیا تو حج آپ کا نہیں ہوتا. باقی چیزوں میں اس کی کوئی دم ہے, قربانیاں ہے, کچھ بدل ہے, لیکن حج اگر عرفہ چھوٹ گیا کچھ دیر کے لیے تو وہاں پہ آپ کو رکنا ہے. اسی کا نام حج. حج ایک اشر. حج کیا ہے؟ عرفہ کا میدان کیا ہے؟ عرفہ کا میدان حشر کے میدان سے تشبیہ ہے. دیکھو پورے ایک ہی لباس ہے, پتہ نہیں کون کون دنیا کے کس کس ملک سے کس کس کنارے سے آیا ہوا, جن کے بولیاں الگ ہیں, جن کی زبان الگ ہے, جن کے رنگ الگ ہیں, لیکن سب کے زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ. احرام باندھتے ہی آپ کے اوپر کون سا کلمہ طاری ہو جاتا ہے؟ کیا معنی ہے؟ پورا دین آ گیا اس کے اندر. جیسے احرام باندھے آپ کی زبان میں جو ترانہ ہے, کعبۃ اللہ کے اوپر نگاہ پڑے تک ہے. اب جائیں گے کعبۃ اللہ پہ نگاہ پڑے گی تو رک جائے گا, وہاں تک اب آپ کو یہ کلمہ, یہ ترانہ پڑھتے جانا ہے. لبیک اللہ میں حاضر ہوں تیرے حضور, اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. میں اقرار کر رہا ہوں میں مشرک نہیں ہوں, میں شرک نہیں کرتا. میں بولتے جانا ہر قدم پہ, کیونکہ اللہ کو مشرک سے بہت بڑی نفرت ہے. اور جس بندے کے نقش قدم پہ تم چل رہے ہو نا, وہ کون ہے معلوم؟ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا. یہ بولتے جاؤ تم بھی, اب بولتے جاؤ ہر قدم پہ
اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں تیرے حضور، تیری خدمت کے لیے تیرا غلام حاضر ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان الحمد، بے شک تمام تعریفیں، وہ شکر صرف تیرے لیے، کسی اور کے لیے تعریف نہیں، وہ نعمت، ساری نعمتیں تیری ہے، لک والملک، تو اس کائنات کا مالک ہے، پھر لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے ترانہ آج کا۔ دیکھو آپ ذرا، یہ وہی ترانہ ہے جو اذان ہے، یہاں بھی وہی اذان میں، اذان میں بھی وہی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا شریک لک اللہ اکبر، دونوں نے ملا ہی تھا بات۔ اسی لیے بولا نماز حج عبادتیں، اس کے اندر جو مماثلت ہے وحدانیت، کہ نماز میں جا رہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسا اس کلمے میں اقرار کر رہے ہوں، یا نماز میں بھی کر رہے ہیں، اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے عبادت مانگتا ہوں، لا شریک لک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ طواف، صحیح، صفا مروہ، منا، اس کے بعد نکل گئے عرفات، حشر کا میدان، پھر وہاں سے نکلے مزدلفہ، پھر منا، پھر جمرہ، ایک دن پہلے سب سے بڑا اس کو پہلے ٹھوکنا ہے، پہلے دن اکیلے کچھ اس کو، ہاں اکیلے، باقی سب تینوں کو بھی کنٹینیو، اس کو بھی چھوٹے کو بھی، کسی کو نہیں چھوڑنا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، لیکن پہلے تو اس کا کام کرنا ہے۔ شیطان ہے۔ اب اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے آج ختم ہو رہا ہے، پہلے آپ اللہ کی محبت میں کیا کریں، طواف کریں، اب جمرات یہاں کیا کر رہے ہیں آپ، اب شیطان کی نفرت میں اس کو زخمی کر رہے ہیں۔ وہ طواف اللہ کی محبت کی انتہا ہے، اور یہ شیطان کو کنکری مارنا شیطان کی دشمنی کی انتہا ہے۔ دو کام وہاں پہ کر کے آنا ہے۔ اللہ بولا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اللہ تم سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے، تم اس کو اپناؤ گے تم۔ شیطان کو مارنے کے معنی یہی ہے کہ ہمیں اس سے نفرت کا اظہار کر کے آنا ہے۔ اسی لیے وہ بھی کنٹینیو 3 دن رکھے اس کو، اچھی طریقے سے ذرا اب پرکھ لو اپنے دشمن کو، دیکھو ذرا۔ اب شیطان کو کنکری مارے، اس سے دشمنی کا اظہار اکثر ہوتا ہے نا، آپ کبھی دیکھیں کہ لیڈر ہے فلاں ہے کوئی، جس لیڈر سے آپ کو نفرت ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کا پتلا بناتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، اس کو جوتے چپل پہناتے ہیں، مارتے ہیں۔ کیا ہوگا، یہ کیا مطلب ہے اس کا، نفرت کا اظہار ہوگا۔ اب جس لیڈر سے آپ کو محبت ہے فلاں ہے فلاں ہے، اب کیا کرتے ہیں، اس کو مورتی بناتے ہیں، پھول مالا پہناتے ہیں۔ آپ سمجھ میں آ رہا، یہ کچھ سمجھانے کے لیے بولوں میں، محبت اور نفرت کا اظہار انسان ایسا کرتا ہے، جہاں تک اس کی پہنچ نہیں ہوتی نا وہ یہ کام کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لیڈر تک اب پہنچ نہیں ہو رہی آپ کی، آپ کیا کر رہے ہیں، پتلا بنا کے جلا رہے ہیں۔ اس لیڈر تک آپ نہیں کہہ سک رہے محبت ہے، کیا کر رہے ہیں آپ، پھول پلا دے رہے ہیں، کہیں بھی بنا اسٹیچو بنا دے، کیا پہنچ نہیں ہے آپ کی۔ اسی لیے اب ظاہر ہے کہ اللہ اور شیطان، اصل اللہ اور شیطان تک پہنچ نہیں گے، تو اب آپ کیا کریں گے، اظہار نفرت، اظہار محبت، یہ کرنا ہے آپ کو، اسی کا نام ہے یہ حج کا آخری۔ شیطان سے محبت نہیں، نفرت۔ اب آنا ہے حج سے واپس، آپ کو کیا تبدیلی کر کے آیا، شیطان کو دشمن بنائے۔ اب بعض لوگ تو ہیں ان کے پورے کاروبار یہی ہے، شیطان کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ شیطان کو کنکری مارنے کا اس کا احساس اندر سے یہ ہونا ہے، شیطان سے میں سخت نفرت کرتا ہوں،
اس کے نقش قدم پہ مت چلو بولا قرآن بار بار. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. نفرت کرو اس سے. تم اللہ بول رہا اس کو دشمن بناؤ تم بھی. وہ ہے اظہار اس کا. مار کیا آپ مار رہے ہیں تو یہ نہیں کہ اس کو مارنا مطلب آپ مار رہے ہیں تو اس کو مار لگ رہا ہے کیا تھوڑا نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کچھ رسومات. رسوم ابھی بتایا ہوا آپ کو. اس کو جلا رہے ہیں تو انہیں جل رہا ہے. لیڈر گھر میں بیٹھ رہا شراب پی رہا یا تو تم جلائے تو کیا ہوتا؟ تو وہی معاملہ ہے. اظہار محبت، اظہار نفرت. اب یہاں آنے کے بعد کوئی شیطانی کام آپ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس سے نفرت کا اظہار کر کے آ گیا. پھر یہاں آنے کے بعد پھر وہی. تو پھر آپ کا حج بلکہ الٹا آپ سو سارے پہلے پورا. ارے بھائی شیطان سے اصل بات تو وہی ہے. یہاں کے افسوس بھی کر رہے ہیں بعد میں. شیطان سے بہت ذرا معاف کر دینا. ہم ذرا وہاں جا کے آپ کی عزت کرے، آپ کے تعلق سے ایسا کرے، سمجھے. پھر آپ کی پھر جا کے آئے تو جا کے کیا کر کے آ رہے ہیں وہاں. یہی ہو رہا. اب یہاں پہ معافیا مانگ رہے ہیں. آپ تو جانتے ہیں نا بس وہاں پہ پروٹوکول ہی ایسا تھا، کرنا ہی پڑتا تھا. نہیں کرے تو پھر ایسا. اور میرے کو معلوم بھی ہے، میرے کو معلوم ہے تو جو بھی کرا مجبوری میں کرا. خوشی تو نہیں کرا نا. نہیں خوشی سے نہیں کرا. مجبوری میں کر کے آ رہا ہوں میں. یہ پورا خوشی سے نہیں کرا. ہاں کئی بات. چل اپنا کام شروع کرو تم. لگ جاؤ کام میں برخاست. اوکے باس. اب وہ حج احرام فیرام خالی سوٹ کیس میں رکھ لیے. انہوں جاتے خود بھگا کے اس میں کفن میں نہیں جاتے. حج تماشا. یہ بات آئی تاریخ میں لوگ آخری زمانے میں حج کریں گے، اس کو تفریح بنا لیں گے. تو وہی ہو رہا. اللہ محفوظ رکھے. دیکھیے اب یہ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں. انشاءاللہ اصل اللہ کی محبت کا اظہار ہے یہ پورا حج جو یہاں سے آپ چل رہے ہیں. سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. بابا کو، ماں کو، بیٹوں کو، نئی شادی ہوئی تو نکل کے خالی جا رہے ہیں. ہم صرف اللہ سے اور اعلان کرے اللہم لبیک، آ رہا ہوں میں تیری خدمت کے لیے. خلاص تیری خدمت میں آ رہا ہوں. بس ختم. تیرا کوئی نہیں ہے. سب اقرار کرتے جا رہے ہیں ہر قدم. ترانہ ہے یہ سفر حج کا پورا. یہ ہے انشاءاللہ تعالی. جمعرات کو عید ہے، قربانی کا دن ہے. قربانی کا ایک موضوع باقی رہ گیا ہمارا، وہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے. اچھا یہ آنے والی جو منگل ہے نا صاحب، اس کو ہم درس نہیں رکھیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جمعرات کو عید ہے تو بکرے اکرے روڈا یہ وہ سب مصروف رہتے لوگ جانور خریدنے میں. روڈا بھی کہیں جام ہو جاتے ہیں، فلاں بہت سارے مسائل ہیں. تو اسی لیے میرا ارادہ یہ ہے کہ درس ملتوی کر کے عید کے بعد اصل حج کیا ہے، پھر قربانی کیا ہے. دیکھیے پورے حج کا نچوڑ قربانی ہے. اس کو اللہ اس لیے آخر میں رکھا ہے. وہ سمجھو قربانی صرف بکرے ذبح کرنے کا نام ہے. قربانی کسی اور چیز کا نام ہے. یہ علامت ہے. بکرے کے اوپر چاقو چلانا ایک علامت ہے. اصل قربانی کچھ اور ہے. دو بیٹے آدم علیہ السلام کے قربانی دیے، ان کا ذکر قرآن میں آیا، تفصیل سے ہے، اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. کیا تھی قربانی، کس کی قبول ہوئی، کس کی نہیں ہوئی، قرآن بتایا. وہ عید کے بعد والے جو منگل آ رہا ہے اس میں قربانی کے فضائل کیا ہے، کس کی کیا قربانی ہے، وہ انشاءاللہ ہم بتوفیق الہی اس کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یاد سے آئیے آپ اور لوگوں کو بھی لائیے آپ قربانی انشاءاللہ تعالی. چلے اللہ سے دعا ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.